ہمارے دیش کے ترنگے کا فائنل ڈیزائن ایک مسلمان عورت نے تیار کیا تھا، سریا طیب جی فرام حیدرآباد۔ انگریزوں بھارت چھوڑو اور سائمن گو بیک، یہ جو دو نعرے ہیں یہ بھی ایک مسلمان نے دیے تھے۔ ممبئی میں پیدا ہونے والے یوسف مہر علی نے یہ دونوں نعرے دیے تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ باٹا کمپنی ایک مسلمان کی تھی جس کو ایک انگریز نے خرید لیا تھا آندولن کے دوران۔ بھگت سنگھ کا کیس لڑنے والا شخص بھی ایک مسلمان تھا۔ بیرسٹر آصف علی نے بھگت سنگھ کا کیس تب لڑا جب ان کا کیس لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ انقلاب زندہ باد، یہ نعرہ دینے والے بھی ایک شخص مسلمان تھے۔ حضرت موہانی نے یہ نعرہ دیا تھا۔ انہوں نے ہی بھارت کی آزادی کی روپ ریکھا تیار کی تھی۔ 1857 میں ہونے والے ودروہ میں 50,000 علماؤں کی بلی دی گئی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان سرعام قتل کر دیے گئے۔ 1857 میں دلی سے لے کے کلکتہ تک ایسا کوئی پیڑ نہیں تھا جہاں پہ علماؤں کی لاشیں ٹنگی نہ ہو۔ مسلمانوں نے ہی انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ لڑی تھی۔ میسور کے ٹیپو سلطان اور ان کے فادر شہید ہونے والے پہلے شخص تھے۔ مشہور کرانتیکاری اشفاق اللہ خان سب سے کم عمر کے پہلے ویکتی تھے۔ جے ہند کا نعرہ عابد حسن صفانی نے دیا تھا۔ بھارت کا پہلا راشٹریہ گیت عظیم اللہ خان نے لکھا تھا، وہ ایک مسلمان تھے۔ آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ کالا پانی جیسی دردناک سزا پانے والے 90% سے بھی زیادہ لوگ مسلمان تھے۔ انڈمان نکوبار میں آج بھی سب سے زیادہ قبریں مسلمانوں کی ہیں۔ دوسرے لوگوں نے کالا پانی کی سزا سے بچنے کے لیے انگریزوں کی مخبری بھی کی اور معافی نامے بھی لکھے۔ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ شاہ عبدالعزیز نے 1772 میں فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے اور اپنے وطن کے لیے جنگ کرو انگریزوں کے خلاف۔ 1857 میں ہونے والے ودروہ کی پلاننگ انگریزوں کے خلاف ایک مسلمان شخص نے کی تھی، مولوی احمد اللہ شاہ نے کی تھی۔ وہ ایک اکلوتے ایسے شخص تھے جن کے اوپر 50,000 روپے کا انعام رکھا گیا تھا۔ اتنا بڑا انعام 1857 میں، یہ رقم اتنی بڑی تھی کہ راجہ جگن ناتھ نے پیسوں کی لالچ میں آ کر مولانا کی مخبری کر کے ان کو مروا دیا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں 1857 میں زیادہ تر لوگ شہید ہونے والے مسلمان تھے۔ جنرل ڈائر کی گولی کھانے والے زیادہ تر لوگ مسلمان تھے۔ گاندھی جی نے باہر جہاں پہ پڑھائی کی تھی وہ کالج بھی ایک مسلمان کا تھا، وہ بھی بھارت کے مسلمان کا۔ اور جب گاندھی جی ہمارے دیش واپس آئے تو انہوں نے علی بردرز کے ساتھ مل کے کام کیا۔ 1946 میں ڈاکٹر امبیڈکر جب الیکشن ہار گئے صرف دلت ہونے کی وجہ سے، تو بنگال مسلم لیگ نے بنگال سے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔ اس طرح بھیم راؤ امبیڈکر سنویدھان سبھا کا حصہ بنے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ بھی علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ بھارت کی آزادی کے لیے مسلمان راجاؤں نے اپنے خزانے کھول دیے تھے۔ کولکاتہ کے حاجی عثمان سید نے اپنا سب کچھ بھارت کی آزادی کے لیے قربان کر دیا۔ حاجی عثمان کی امیری کا اس طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر اسکول اور ہر ہسپتال ان کا تھا۔ بھارت کی ساری مسجدوں کو قلعوں کی طرح استعمال کیا گیا انگریزوں کے خلاف۔ آزادی کی لڑائی کے وقت کوئی بھی مسجد ایسی نہیں تھی کہ جس پہ مسلمانوں کا خون نہ لگا ہو۔ اور یہ لائن اتنی زیادہ لمبی ہے کہ میں بولتے بولتے تھک جاؤں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان غدار ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم پاکستان چلے جاؤ، جو لوگ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر مسلمان آزادی کے وقت یہ سب نہیں کرتے تو آزاد ہونا مشکل تھا۔ آپ کیا سوچتے ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔